क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज रमज़ान मुबारक की 26 डेट है। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज हमारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत का बर्थडे है। प्यारे बच्चों, आज के प्रोग्राम में हम अमीर अहले सुन्नत के बारे में बात भी करेंगे। अल्लाह पाक हमारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत को सदा सलामत रखे, आमीन। जैसे अल्लाह पाक ने उन्हें दुनिया में इज्जत अता फरमाई है, इसी तरह अल्लाह पाक आपको आखिरत में भी बहुत सारी इज्जत अता फरमाए, आमीन। यानी बच्चों, अब वक्त हुआ हमारे प्रोग्राम में अगले सेगमेंट का। मरियम की बातें। मसलक का तू इमाम है इलियास क़ादरी, मसलक का तू इमाम है इलियास क़ादरी। तदबीर तेरी दाम है इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी दाम है इलियास क़ादरी। मसलक
قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. پیارے بچہ آپ کو پتہ ہی ہے آج 26 رمضان ہے اور آج کے دن امیر اہل سنت کا دن منایا جاتا ہے. تو اپنے اگلے سیگمنٹ میں امیر اہل سنت کی کچھ پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام بیان. مریم کی باتیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اور آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو آج کے آپ کے بیان کا کیا ٹاپک ہے؟ آج کے میرے بیان کا ٹاپک ہے ہمارے پیارے پیر و مرشد امیر اہل سنت. تو جی آپ شروع کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ معاف کر دے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیاری بچیوں آج الحمدللہ 26 رمضان مبارک ہے اور آج کے دن ہمارے پیارے پیر و مرشد امیر اہل سنت پیدا ہوئے. تقریباً 40 سال پہلے دعوت اسلامی کی صورت میں آپ لوگوں میں نیکی کی دعوت پھیلانے کے لیے نکلے تھے لیکن آج آپ کی کوششوں کی وجہ سے یہ دعوت دنیا بھر میں پھیل چکی ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے فالوورز بن گئے ہیں. پیاری بچیوں ہمارے پیارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کی وجہ سے بہت سارے بچے حافظ قرآن بن گئے ہیں, بہت سارے لوگ عالم دین بن گئے ہیں اور بہت سارے عالم دین مفتی بن گئے ہیں. دنیا بھر میں لاکھوں لوگ دین کی تبلیغ کرنے والے بن گئے ہیں بلکہ اب تو بے شمار بچے سنتوں پر عمل کرنے والے بن گئے ہیں اور اپنی اصلاح کے ساتھ بڑوں کی بھی اصلاح کر رہے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک اس امت کے لیے ہر 100 سال کے شروع میں ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس دین کی تجدید کرے گا. الحمدللہ ہمارے پیارے پیر و مرشد امیر اہل سنت نے بھی ختم ہوتی ہوئی سنتوں کو زندہ فرمایا اور بڑھتی ہوئی برائیوں کو روکا اور اسلام کی سچی باتوں کو ہر طرف عام کر دیا. اللہ پاک ہمارے پیارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو سدا سلامت رکھے اور ہمیں ہمارے پیارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرا. کیا بات ہے ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کی. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. میں نعرہ لگاتی ہوں آپ سب مل کر جواب دیجیے گا. فیضان امیر اہل سنت جاری رہے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ کیا بات ہے ہمارے پیر اور مرشد کی. نیکی کرنے سے اللہ پاک بھی خوش ہوتا ہے اور لوگ بھی خوش ہوتے ہیں. گھر میں نیکی کریں گے تو گھر میں خوشیاں آئیں گی. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اہل سنت کی طرف اور چل کے ایک اچھی نیکی سیکھتے ہیں. مریم کی باتیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप हमें घर की नेकी में क्या बता रही हैं? प्यारी बच्चियों, घर में की जाने वाली नेकी बयान करने से पहले मैं आपको उसके कुछ फायदे बताती हूँ। नंबर 1, ये नेकी करके हम जन्नत में जा सकते हैं। नंबर 2, ये नेकी बेहतरीन इबादत है। नंबर 3, ये नेकी हमारे प्यारे नबियों की सुन्नत है। नंबर 4, ये नेकी अल्लाह पाक की बारगाह में पसंदीदा अमल है। नंबर 5, जो लोग ये नेकी करते हैं उनके लिए खास जन्नतुल फिरदौस सजाई जाती है। नंबर 6, इस नेकी से दूसरे लोग भी नेकी की तरफ आते हैं। चलें, अब मैं आपको बताती हूँ वो नेकी क्या है। प्यारी बच्चियों, ये नेकी है दूसरों को नेकी की दावत देना और बुरे कामों से रोकना। हम घर में भी इस पे अमल कर सकते हैं। वो किस तरह, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही नमाज का टाइम हो, आप घर में सबको नमाज की दावत दें और ये हो गई नेकी की दावत। ऐसे ही अगर छोटे बहन भाई घर में लड़ाई कर रहे हो तो आप उन्हें समझाएं कि लड़ना शैतान को खुश करता है और अल्लाह पाक को नाराज करता है, इसीलिए लड़ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बस इसी को ही तो नेकी की दावत कहते हैं। ऐसे ही अगर कोई खड़े होकर पानी पी रहा हो तो प्यार से आप उनको नेकी की दावत दें कि पानी बैठ के पीना सुन्नत है, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। इसी तरह खुद भी नेकी के काम करेंगे और हमारी नेकी की दावत की वजह से दूसरे भी अच्छे कामों की तरफ आएंगे। प्यारी बच्चियों, अमीर अहले सुन्नत ने हमें एक मदनी मकसद भी अता फरमाया है। वो मकसद क्या है, आए हम सब मिलकर दोहराते हैं। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। प्यारी बच्चियों, अब वक्त है हमारे प्रोग्राम में अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है अच्छी बातें और बुरी बातें। तो आइए चलते हैं अच्छी बातें और बुरी बातों की तरफ। मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह कुल्ली हाल। तो आज आप हमें अच्छी बातों और बुरी बातों में क्या बता रही हैं? प्यारी बच्चियों, मैं आपको अपने इस सेगमेंट में एक अच्छी बात और एक बुरी बात बताती हूँ ताकि हम अच्छी बात पर अमल करें और बुरी बात से बचें। तो चले बढ़ते हैं आज की अच्छी बात की तरफ, और वो है नाखून काट लेना। जी प्यारी बच्चियों, नाखून बड़े करना ये अच्छी बात नहीं है। हमारा इस्लाम तो हमें सफाई सुथराई का हुक्म देता है। बाज बच्चियाँ बहुत बड़े बड़े नाखून कर लेती हैं, ये बहुत बुरी बात है। नाखूनों में मेल जमा होता है जो खाने के साथ हमारे पेट में चला जाता है और इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। हो सके तो हर जुम्मे को नाखून काट लेने चाहिए। जो जुम्मे के दिन नाखून काटे, अल्लाह पाक उसे 10 दिन तक बलाओं से महफूज रखेगा। एक रिवायत में आता है जो जुम्मे के दिन नाखून काटे तो रहमत आएगी और गुनाह जाएंगे। तो प्यारी बच्चियों, ये थी आज की अच्छी बात। अब मैं आपको बताती हूँ आज की बुरी बात, और वो है ईदी मांगना। प्यारी बच्चियाँ, अच्छी बच्चियाँ किसी से ईदी नहीं मांगती क्योंकि ईदी मांगना अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर कोई रिश्तेदार आपको खुद से ईदी दे तो फिर लेने में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अम्मी अब्बू को जरूर बता देना चाहिए कि फला ने मुझे इतनी ईदी दी है। और कुछ बच्चे तो अम्मी अब्बू से ईदी छुपा रहे होते हैं, ये भी बुरी बात है। बल्कि ईदी अम्मी अब्बू के पास रखवा देना चाहिए ताकि गुम ना हो। आपके अम्मी अब्बू आपकी ईदी आप पर ही खर्च करेंगे। जज़ाकिल्लाहु खैरा। आज भी हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें मालूम हुई। आए नज़म सुने। जी हाँ, ये है हमारा अगला सेगमेंट। तो आइए चलते हैं नज़मों की तरफ। मरियम की बातें। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। सुबह सवेरे जब मैं उठूं, बाग में खिलते फूल को देखो। सुबह सवेरे जब मैं उठूं, बाग में खिलते फूल को देखो। अपने रब की पाकी बोलो, अपने रब की पाकी बोलो।
मुझसे पहले पेड़ पे बैठी गीत सुनाए, नन्ही चिड़िया मुझसे पहले पेड़ पे बैठी गीत सुनाए, और खुशी से मिलके गाए, और खुशी से मिलके गाए। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। ताज़ा हवा के ठंडे झोंके पास से गुजरे हौले हौले, ताज़ा हवा के ठंडे झोंके पास से गुजरे हौले हौले, ज़बां में अपनी वो भी बोले, ज़बां में अपनी वो भी बोले। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। फूल और कलियां सब पौधे भी करते हैं बस हमद खुदा की, फूल और कलियां सब पौधे भी करते हैं बस हमद खुदा की। आओ शामिल हो हम सब भी, आओ शामिल हो हम सब भी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। प्यारी बच्चों, अब वक्त है हमारे प्रोग्राम में अगले सेगमेंट का, इसका नाम है एक प्यारी कहानी। तो आइए चलते हैं एक प्यारी कहानी की तरफ। मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप हमें कौन सी कहानी सुना रही हैं? आज का मेरा टॉपिक है सदका। तो जी आप शुरू कीजिए। पुराने वक्तों की बात है, किसी शहर में एक दुकानदार था। दुकान तो उसकी बहुत अच्छी थी मगर चलती ना थी, इसीलिए वो बहुत परेशान रहने लगा। उसके एक दोस्त ने कहा, तुम थोड़ी मिलावट कर दो सामान में, किसी को क्या मालूम कि तुमने मिलावट की है। दुकानदार सोचता है, हाँ किसी को क्या मालूम, इसी तरह मेरे पास भी काफी पैसा आ जाएगा। जब दुकानदार घर से दुकान की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में इमाम साहब से मुलाकात हो जाती है। सलाम दुआ के बाद इमाम साहब दुकानदार से कहते हैं, मियाँ तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? दुकानदार कहता है, क्या बताऊं इमाम साहब, कारोबार खत्म होता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? इमाम साहब ने कहा, भाई आप सदका किया करो, सदके से बरकत भी होती है और सवाब भी मिलता है। दुकानदार ने कहा, जी बेहतर है, इंशाअल्लाह मैं इस पर जरूर अमल करूंगा। दुकानदार सोचता है, मिलावट करना तो बहुत बुरी बात है और सदका करना तो अच्छी बात है, तो मैं सदका करूंगा। उस दिन से दुकानदार ने रोज सदका करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में कारोबार में मुनाफा भी होने लगा और परेशानी भी दूर हो जाती है। प्यारी बच्चियों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, सदका करने से बरकत भी होती है और परेशानी भी दूर हो जाती है और अल्लाह पाक भी राजी होता है। प्यारी बच्चों, अब वक्त है हमारे प्रोग्राम में अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है हेल्दी फूड। तो चलिए चलते हैं हेल्दी फूड की तरफ। मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी आज आप हमारे लिए कौन सा सेगमेंट लाई हैं? आज मैं आपको ग्रेप्स के बारे में बताऊंगी। तो आप शुरू कीजिए। प्यारी बच्चियों, मैं आपको ऐसे हेल्दी फूड के बारे में बताऊंगी जो एक फ्रूट है। जी मैं आपको ग्रेप्स के बारे में बताऊंगी, जिसे उर्दू में अंगूर कहते हैं। ग्रेप्स एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट है। ये फ्रूट अल्लाह पाक की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है। ये बेरीज की फैमिली से ताल्लुक रखता है। ये फ्रूट गुच्छों की शक्ल में दरख्त पे पाया जाता है। दुनिया में इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। इस फ्रूट के डिफरेंट कलर होते हैं।
جن میں گرین، ریڈ، بلو، پرپل اور بلیک کلر شامل ہے۔ انگور میں پروٹین ہوتا ہے اور اس میں وائٹامنس ہوتے ہیں، کیلشیم اور آئرن بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ ہماری باڈی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ یہ ہمارے دل کو، دماغ اور لیور کو اسٹرانگ رکھتا ہے۔ پیاری بچیوں، دیکھا آپ نے انگور کتنا ہیلدی فروٹ ہے۔ پیاری بچیوں، آپ بھی انگور کھایا کریں۔ پیاری بچیوں، اب وقت تو ہے ہمارے پروگرام میں اگلی سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے گولڈن ورڈز۔ تو چلیے چلتے ہیں گولڈن ورڈز کی طرف۔ مریم کی باتیں۔ We must wake up early in the morning. ہمیں صبح جلدی اٹھنا چاہیے۔ We must sleep early at night. ہمیں رات کو جلدی سونا چاہیے۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے۔ We must wake up early in the morning. ہمیں صبح جلدی اٹھنا چاہیے۔ We must sleep early at night. ہمیں رات کو جلدی سونا چاہیے۔ We must wake up early in the morning. ہمیں صبح جلدی اٹھنا چاہیے۔ We must sleep early at night. ہمیں رات کو جلدی سونا چاہیے۔ We must wake up early in the morning. ہمیں صبح جلدی اٹھنا چاہیے۔ We must sleep early at night. ہمیں رات کو جلدی سونا چاہیے۔ کسی کو یاد ہوا؟ جی چلیے فاطمہ آپ بتائیے۔ We must wake up early in the morning. ہمیں صبح جلدی اٹھنا چاہیے۔ شاباش، آپ نے بالکل صحیح بتایا۔ کسی اور کو یاد ہوا؟ جی میمونہ آپ بتائیے۔ We must sleep early at night. ہمیں رات کو جلدی سونا چاہیے۔ جی شاباش، آپ نے بالکل صحیح بتایا۔ کسی اور کو یاد ہوا؟ جی جو ویدیا آپ بتائیے۔ We must sleep early at night. ہمیں رات کو جلدی سونا چاہیے۔ جی آپ نے بالکل صحیح بتایا۔ جی پیارے بچوں، یہ تھا آج کی گولڈن ورڈز۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی یاد ہو گئے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ پیارے بچوں، اب وقت سیگمنٹ کا جو آپ کا اور میرا اور ہم سب کا فیوریٹ سیگمنٹ ہے۔ جی ہاں، اب وقت تو ہے ہمارے پروگرام میں اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے پہیلی وتھ سہیلی۔ مریم کی باتیں۔ میری فرسٹ پہلی ہے، دور پہاڑوں پر سے آئے، گھر میں آ کر گھل مل جائے۔ جی کون بتائے گا اس پہلی کا جواب؟ سوچیے۔ جی کئی ساتھ آپ بتائیے۔ کھانا۔ آپ نے کہا کھانا، لیکن کھانا تو نہیں ہے۔ کیا بتاتے ہیں؟ جی سوچیے، کھانا نہیں ہے، لیکن کھانے میں وہ ضرور استعمال ہوتی ہے، دیکھو کیا بتاتے ہیں۔ اور اس کو بہت استعمال کرتے ہیں۔ سوچیے۔ جی میڈم آپ بتائیے۔ نمک۔ جی آپ نے کہا نمک، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری پہلی کی طرف۔ جو بھی اس پر آگ جمائے، جو نہ دکھے وہ دکھائے۔ جی بتائیے۔ مریم کی باتیں، مریم کی باتیں۔ چل میں ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ جو بھی اس پر آگ جمائے، جو نہ دکھے وہ دکھائے۔ جی سوچیے۔ دیکھو کیا بتاتے ہیں ہم کو کیا۔ جی ماریا آپ بتائیے۔ برف۔ جی آپ نے کہا برف، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ عید کا چاند دیکھنے میں کام آتی ہے وہ چیز۔ جی کلی ساتھ میں آپ بتائیے۔ دوربین۔
جی آپ نے کہا دوربین، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی تیسری پہلی کی طرف۔ ایک چیز ایسی جس کے پر بھی ہوتے ہیں مگر وہ اڑ نہیں سکتی، جی کون بتائے گا؟ جی سوچے سوچے سوچے۔ ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم؟ جی آپ بتائیے۔ پنکھا۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس کے ہوتے کچھ نہ کھایا، جب کچھ کھایا تو اسے نہ پایا، جی کون بتائے گا؟ کی باتیں مریم کی باتیں۔ جی جویریہ آپ بتائیے۔ روزہ۔ جی آپ نے کہا روزہ، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، تو چلیے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ پیاری بچیوں، اب وقت تو ہے ہمارا پروگرام ہے اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے رمضان آرٹس۔ تو آئیے چلتے ہیں رمضان آرٹس کی طرف۔ مریم کی باتیں۔ اس کے لیے دو بچہ موجود ہیں جو کلرنگ کریں گے، جی آپ دونوں شروع کیجئے۔ کی باتیں مریم کی باتیں۔ مریم کی باتیں مریم کی باتیں۔ مریم کی باتیں، مریم کی باتیں سن سنو، مریم کی باتیں، مریم کی باتیں سن سنو۔ دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا سکھاتی ہے مریم۔ دیکھو کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا سکھاتی ہے مریم۔ مریم کی باتیں مریم کی باتیں۔ مریم کی باتیں مریم کی باتیں۔ مریم کی باتیں، مریم کی باتیں سن سنو۔ ماشاءاللہ آپ دونوں نے بہت اچھی کلرنگ کی ہے، آپ دونوں کو آپ کی گفٹس دیے جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ پہ ختم ہوتا ہے، تو چلیے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ مریم کی باتیں۔ ان دونوں کو کرنا یہ ہے بلاکس کی ہیلپ سے ان دونوں کو ABCD لکھنی ہے، جی آپ دونوں شروع کیجئے۔ مریم کی باتیں مریم کی باتیں۔ مریم کی باتیں مریم کی باتیں۔ مریم کی باتیں، مریم کی باتیں سن سنو، مریم کی باتیں، مریم کی باتیں سن سنو۔ دیکھو کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا سکھاتی ہے مریم۔ دیکھو کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا سکھاتی ہے۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رک جائیے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں ان دونوں نے ABCD کہاں تک کمپلیٹ کی ہے۔ ABCDEFGH، انہوں نے H تک ABCD لکھے، ABCE۔ آپ نے تو D ڈالا ہی نہیں، کوئی بات نہیں، گفٹ ہم دونوں کو دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ پہ ختم ہوتا ہے، تو چلیے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ پیاری بچوں، اب وقت ہے ہمارے پروگرام میں اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے پیغام رمضان۔ تو آئیے چلتے ہیں پیغام رمضان کی طرف۔ مریم کی باتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاری پیاری بچیوں، پروگرام ہے مریم کی باتیں اور اس کا سیگمنٹ ہے بڑوں کا پیغام۔ اس سیگمنٹ میں ہم سنا کرتے ہیں
اپنے بڑوں کا پیغام اپنی پیاری پیاری بچیوں کے نام، جن میں ہم کوئی اچھا سا پیغام سنتے اور سیکھتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے، الحمدللہ آج 26 رمضان المبارک ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ 26 رمضان کو کون سا ایک اہم ترین واقعہ ہوا تھا؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا یوم ولادت ہے، اور یوم ولادت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جسے آپ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں برتھ ڈے، یعنی سالگرہ۔ ولادت جس دن پیدائش ہوتی ہے نا کسی کی، اس کو برتھ ڈے کہا جاتا ہے، سالگرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک ولی اور بہت ہی عظیم بزرگ مولانا الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ 26 رمضان المبارک کو پیدا ہوئے۔ الحمدللہ اس امت کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں پر ویسے ہی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جنہوں نے دنیا بھر کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی اصلاح میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ لاکھوں بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا، لاکھوں گناہ گاروں کو توبہ کرنے کی توفیق دی۔ اور آج جو آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جس مدنی چینل کی اسکرین پر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ مدنی چینل بھی انہوں نے ہی ہمیں دیا ہے، اور انہی کی وجہ سے آج ہم اصلاحی باتیں، اپنے دین کی باتیں اپنے گھر میں بیٹھ کر سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں نا مدنی چینل کتنا بڑا انعام اور تحفہ ہے، یہ ہمیں امیر اہل سنت کے ذریعے سے ملا ہے، اور امیر اہل سنت جیسی نعمت اللہ پاک نے ہمیں 26 رمضان کو عطا کی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، خوشی کا اظہار کریں۔ اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ جو تعلیمات شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں سکھاتے ہیں، آپ مدنی چینل کے ذریعے سے اس کو دیکھتی بھی رہتے ہوں گے، سیکھتی بھی ہوں گی اور سمجھتی بھی ہوں گی۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کریں۔ دیکھیں ماہ رمضان کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا افطار کے وقت جب اذانیں ہو جاتی ہیں، روزہ کھل جاتا ہے، اس کے بعد 2 یا 3 منٹ کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہیں، مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اس امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو وہ جو 2 منٹ ہوتے ہیں نا، قبولیت کے لمحات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے اوقات ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ افطار کے وقت دسترخوان پر موجود ہوں، کھجور کھا لیں، پانی پی لیں، روزہ افطار کر لیں، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ امی ابو سے بھی عرض کریں، جو بھائی بہن ہیں ان سے بھی کہیں کہ بھائی ابھی دعا کریں سارے کے سارے۔ آپ ان الفاظ پہ غور کریں نا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا میری پیاری پیاری بچیوں۔ وہ جو 2-3 منٹ ہوتے ہیں نا، بہت قبولیت کے اور روحانیت والے لمحات ہوتے ہیں۔ تو نیت کر لیں، یہ 2-4 دن آخری رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے ہماری دعائیں شیخ طریقت کے صدقے میں قبول ہو جائیں، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں اور بھلائیاں ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ سحری کے وقت بھی آپ دعا کرتے ہیں، سحری کے اختتامی وقت ہوتا ہے نا، امیر اہل سنت اس وقت بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے تقریباً لوگ موجود ہوتے ہیں، آپ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ اپنی عادت بنائیں گے انشاءاللہ کہ سحر و افطار میں امیر اہل سنت جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی آمین کے ذریعے سے ان دعاؤں میں اپنا حصہ شامل کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی سیرت پر، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاری بچیوں، ہمیں آپ کی واٹس ایپ ویڈیوز مل رہی ہیں، ہمیں وہ پسند آ رہی ہیں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمیں اپنی واٹس ایپ سینڈ نہیں کیے، اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، آپ اپنی واٹس ایپ ویڈیوز ہمیں سینڈ کر سکتی ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ اپنا نام، اپنی عمر اور اپنے شہر کا نام ضرور مینشن کیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں واٹس ایپ ویڈیوز کی طرف۔ مریم کی باتیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، پہل پہل جب مدینے گیا تھا، تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، سرکار کا مدینہ، سرکار کا. پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دعائے رحمت. تو چلیے چلتے ہیں دعائے رحمت کی طرف. مریم کی باتیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کو معاف فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں امی ابو کی بات ماننے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں اپنا عاشق بنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں پیارا پیارا مکہ دکھا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں پیارا پیارا مدینہ دکھا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، جن کے پاس پیسے نہیں کہ وہ تیرا گھر دیکھیں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ شریف دیکھیں، ان کی مدد فرما، انہیں اپنے گھر بلا اور مدینہ شریف دکھا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، بیماروں کو صحت عطا فرما اور ہمیں بیماریوں سے بچا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں پریشانیوں سے بچا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں پریشانیوں سے بچا اور ہماری مشکلیں حل فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، اس پیارے پیارے مہینے میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، اس پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی کو خوب ترقی عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، امیر اہل سنت کو صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب درود شریف پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب تمہیں ہو واپسی یا اللہ ہم سبھی کی زبان پر ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اب ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا. جانے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمیں اپنی واٹس ایپ سینڈ نہیں کی، اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، آپ اپنی واٹس ایپ ویڈیوز ہمیں سینڈ کر سکتی ہیں. لیکن ایک بات کا خیال رکھیے کہ آپ اپنا نام، اپنی عمر اور اپنے شہر کا نام ضرور مینشن کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے. مریم کی باتیں، مریم کی باتیں.
بچوں کا مدنی چینل